کہ جو دین اسلام میں کسی ایسے عمل کو داخل کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ 11ویں دینا، کیا یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا؟ صحابہ کرام نے نہیں، تابعین نے نہیں، تبع تابعین نے نہیں، 4 اماموں نے نہیں۔ اس کا تو آغاز ہوا ہے شیخ کے فوت ہو جانے کے ایک عرصہ کے بعد، شیخ نے بھی اس کا حکم نہیں دیا۔ تو اب اتنی صدیوں کے بعد جس عمل کو دین بنا لیا گیا، عبادت سمجھ لیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ ایسے ہی نماز کی نیت کرنا زبان کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید، بطور تہوار منانا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ 10 محرم کو بطور ماتم منانا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ تو جو ایسے کام کرے اس کو پناہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پناہ دینے سے کیا مراد ہے؟ اگر اس کو حکومت پکڑنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو پناہ دے دیں، اپنے گھر میں چھپا لیں، تو جو ایسا کرے گا اس کے اوپر لعنت ہے۔ یا ایسے آدمی کو اپنا مکان کرائے پہ دینا جس مکان میں وہ بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو بدعت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ چوری سے بڑا جرم ہے، ڈاکے سے بڑا جرم ہے، بدکاری سے بڑا جرم ہے، قتل سے بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چوری کرنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، امید ہے کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا۔ قتل کرنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، امید ہے کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا۔ شراب پینے والا اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے، امید ہے کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا۔ لیکن بدعت کو ایجاد کرنے والا، بدعت کو رواج دینے والا اس کو نیکی سمجھتا ہے، اس کے لیے پوسٹر لگاتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بگاڑنے کا سبب بنتا ہے۔ تو بدعات سے دین کو خطرہ ہے، چوری سے دین کو خطرہ نہیں ہے، ڈاکے سے دین کو خطرہ نہیں ہے۔